دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا انسان گزرا ہے جس نے مسافر جہاز کو ہائی جیک کیا، $2 لاکھ لیے اور پھر ہزاروں فٹ بلندی سے رات کے اندھیرے میں آسمان سے کود گیا۔ نہ اس کی لاش ملی، نہ اس کی اصل پہچان سامنے آئی، اور نہ ہی FBI آج تک یہ ثابت کر سکی کہ وہ زندہ بچا یا مر گیا۔ اس شخص کا نام تھا DB کوپر، ایک ایسا راز جو 50 سال گزرنے کے باوجود امریکہ کی سب سے طاقتور ایجنسیوں کے لیے بھی ایک نامکمل فائل بن کر رہ گیا ہے۔ کیا وہ ایک عام مجرم تھا، یا پھر فوجی تربیت یافتہ ماہر، یا شاید ایک ایسا ماسٹر مائنڈ جس نے تاریخ کا کامل ترین جرم انجام دیا؟ تو آج ہم اس ویڈیو میں DB کوپر کے اس راز سے پردہ اٹھائیں گے جسے سچ ماننے سے دنیا آج بھی ڈرتی ہے۔ دی ریئل ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین، DB کوپر امریکی تاریخ کا وہ پر اسرار ہائی جیکر ہے جس نے ایک طیارہ ہائی جیک کیا، تاوان کی رقم وصول کی اور پھر دوران پرواز پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا کر ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ DB کوپر کا اصل نام اور شناخت آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ 24 نومبر 1971 کو ایک شخص نے پورٹ لینڈ کے ایئرپورٹ پر ڈین کوپر کے نام سے سیٹل جانے والی فلائٹ کا یک طرفہ ٹکٹ خریدا۔ بعد میں ایک رپورٹر کی غلطی کی وجہ سے وہ دنیا بھر میں DB کوپر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ فلائٹ اٹینڈنٹس کے مطابق DB کوپر کی عمر 40 سال کے قریب تھا۔ قد تقریباً 6 فٹ، حلیہ سفید فام، بوری آنکھیں، سیاہ بال اور زیتونی رنگت کا تھا، اور سیاہ سوٹ، سفید قمیص، پتلی سیاہ ٹائی اور برساتی کوٹ پہنا ہوا تھا۔ انتہائی شائستہ اور پرسکون تھا، وہ کسی عام بزنس مین کی طرح لگ رہا تھا۔ کہانی کی شروعات ہوتی ہے DB کوپر کا پورٹ لینڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے کاؤنٹر پر آنے کے بعد، جب اس نے نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائنز کی فلائٹ 305 بوئنگ 727 کا سیٹل جانے کے لیے $20 میں ٹکٹ خریدا اور سیٹ نمبر C18 پر بیٹھا، سگریٹ جلائی اور ایک مشروب کا آرڈر دیا۔ جب جہاز نے اڑان بھرا تو تھوڑی دیر بعد کوپر نے ایئر ہوسٹس فلورنس شافنر کو ایک پرچی تہمائی۔ ایئر ہوسٹس نے سمجھا کہ شاید کوئی تنہا مسافر اپنا فون نمبر دے رہا ہے، تو اس نے پرچی جیب میں رکھ لی۔ کوپر نے سرگوشی میں کہا، مس، آپ اس پرچی کو دیکھ لیں، میرے پاس بم ہے۔ پرچی پر ٹائپ شدہ الفاظ میں لکھا تھا کہ اس کے پاس بم ہے اور وہ چاہتا ہے کہ فلورنس اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ جائے۔ جب ایئر ہوسٹس اس کے برابر میں بیٹھی تو کوپر نے اپنا بریف کیس تھوڑا سا کھولا، جس کے اندر 8 سرخ سلنڈر جو ڈینامائٹ کی طرح لگ رہے تھے اور ایک بڑی بیٹری لگی ہوئی تھی، اور اس کے 3 مطالبات تھے۔ پہلا مطالبہ تھا $2 لاکھ امریکی، دوسرا مطالبہ 4 پیراشوٹس، اور تیسرا مطالبہ تھا کہ سیٹل پہنچنے پر جہاز میں ایندھن بھرنے کے لیے فیول ٹرک تیار ملے تاکہ کوئی جہاز سے باہر نہ جائے۔ جہاز جب سیٹل کے قریب پہنچا تو پائلٹ نے مسافروں کو بتایا کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے جہاز فضا میں چکر کاٹ رہا ہے۔ اصل میں FBI اور پولیس نیچے رقم اور پیراشوٹس کا بندوبست کر رہی تھی۔ کوپر انتہائی پرسکون رہا، اس نے عملے سے خوش اخلاقی سے بات کی اور دوسری بار ڈرنک کا آرڈر دیا۔ جب 10,000 $20 کے نوٹ تیار ہو گئی تو جہاز سیٹل ایئرپورٹ پر اترا۔ کوپر نے تمام 36 مسافروں کو رہا کر دیا، لیکن پائلٹ اور اس کے ساتھ دوسرا پائلٹ، فلائٹ انجینئر اور ایک ایئر ہوسٹس ٹینا میکلون کو جہاز میں ہی رہنے کا حکم دیا۔ ایندھن بھرنے کے بعد کوپر نے پائلٹ کو میکسیکو سٹی جانے کا حکم دیا، لیکن کچھ مخصوص شرائط کے ساتھ۔ پہلا شرط یہ تھا کہ جہاز 10,000 فٹ سے زیادہ بلندی پر نہ اڑے، دوسرا رفتار 150 ناٹس جو انتہائی کم رفتار تھا، اور تیسرا کہ جہاز کے پچھلے دروازے کی سیڑھیاں کھلی رکھی جائے۔ رات کے تقریباً 8 بجے جب جہاز واشنگٹن کے جنگلاتی علاقے کے اوپر سے گزر رہا تھا اور باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی تو جہاز کے کاکپٹ میں ایئر پریشر کی تبدیلی کا سگنل ملا۔ کوپر نے اغوا کیا گیا رقم اپنی کمر سے باندھی، پیراشوٹ پہنا، جہاز کا پچھلا دروازہ کھولا اور اندھیری ٹھنڈی رات میں چھلانگ لگا دی۔ جب جہاز رینو نیواڈا میں لینڈ ہوا تو تلاشی لینے پر پتہ چلا کہ کوپر غائب تھا۔ جہاز میں صرف اس کی سیاہ ٹائی، ایک ٹائی کلپ اور 2 پیراشوٹس باقی رہ گئے تھے۔ FBI نے اس علاقے کا کونا کونا چھان مارا جہاں اس کے گرنے کا امکان تھا، لیکن نہ تو اس کی لاش ملی اور نہ ہی کوئی پیراشوٹ۔ وہ ایک ایسا سائے کی طرح غائب ہوا کہ آج 50 سال سے زیادہ گزرنے کے بعد بھی اس کا سراغ نہیں مل سکا۔ FBI نے اس کیس کو نورا جیک کا نام دیا اور دہائیوں تک اس کی تحقیقات کی۔
1980 میں ایک چھوٹے لڑکے کو دریائے کولمبیا کے کنارے سے تقریباً $5,800 ملے، جن کی سیریل نمبر تاوان میں دی گئی رقم سے مماثلت رکھتے تھے۔ سینکڑوں مشتبہ افراد کی جانچ پڑتال کے بعد بھی ایف بی آئی کوپر کا سراغ لگانے میں ناکام رہی۔ بالآخر 2016 میں ایف بی آئی نے باقاعدہ طور پر اس کیس کی فائل بند کر دی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ کوپر شدید ٹھنڈ اور طوفانی موسم میں زندہ نہیں بچ سکا ہوگا، کیونکہ اس کے پاس پیراشوٹنگ کا مناسب سامان نہیں تھا، لیکن کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ وہ ایک ماہر پیراشوٹر تھا اور رقم کے ساتھ محفوظ طریقے سے اپنی نئی زندگی شروع کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بی بی کوپر کا واقعہ آج بھی ہوا بازی کی تاریخ کا واحد غیر حل شدہ ہائی جیکنگ کیس ہے، جس نے اسے ایک افسانوی کردار بنا دیا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو بھی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں نیکسٹ ویڈیو کے بارے میں اپنا رائے ضرور دیں۔